بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نیو لائف بوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمیرہ بٹی جو کہ ڈائریکٹر ہے دا نیو لائف کی اور ایڈکشن اسپیشلسٹ ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں نوجوانوں میں بہت تیزی سے بڑھتا ہوا کینابس کا جو نشہ ہے، کینابونائڈس، چرس، گردہ، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مس سمیرہ بٹی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. بتائیے گا کہ چرس نشہ ہے کیا، اور پاکستان میں یہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوان نسل کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے نوجوان نسل اس میں انوالو ہو رہے ہیں. کینابیس بیسیکلی ایک پلانٹ کا نام ہے جس کو عام الفاظ میں بھنگ کا پودا کہتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جس کو ہم کینابینوئڈس کہتے ہیں. اب جو کینابینوئڈس ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک کا نام THC ہے جس کا فل نیم جو ہے وہ ہے ڈیلٹا 9 ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول، اور جو دوسرا نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں کینابیڈیول. اب یہ جو دونوں کمپاؤنڈ ہیں ان کے ڈفرینٹ افیکٹس ہوتے ہیں. اس جو افیکٹ ہیں THC جو ہے وہ یوفورک افیکٹ جو ہے وہ کینابیز میں جو موجود ہوتا ہے اس کو لوگ ریکریشنل کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو دوسرا قسم کا میں نے آپ کو بتایا کہ CBD، یہ جو ہے اس میں THC نسبتاً کم ہوتی ہے، جس کا میڈیکل یوز ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا میڈیکل یوز ہے، مختلف ڈیزیزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دونوں میں بہت ڈفرینس ہے اور اس کو کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. جو THC ہے اس کے یوفورک افیکٹس ہوتے ہیں، وہ ہارمفل ہوتا ہے، وہ لوگ ریکریشنل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جو CBD ہے اس کو میڈیکل یوز میں لایا جاتا ہے. اب کون سی بیماریاں ہیں جس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے بہت سے لوگ جن کو کیمو تھراپی لگتی ہے، ان کو نوزیا ہوتا ہے، اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہے، وامٹنگ، اس نوزیا کے افیکٹ کو کم کرنے کے لیے یہ دی جاتی ہے. اس کا میڈیکل یوز ہوتا ہے. دوسرا جو ہے جیسے HIV ایڈز ہے اور کینسر کے پیشنٹ جن کو بھوک کا ایشو ہوتا ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، تو بھوک کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ کرونک پین، اوپیائڈس ڈپینڈنس، پارکنسن ڈیزیز اور بے شمار اور اس طرح کی بیماریاں ہیں جس میں اس کو پرسکرائب کیا جاتا ہے. اکثر ہمارے KPK میں اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چرس ملنگوں کا نشہ ہے، اور بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان کو اسٹڈی کے ٹائم پہ استعمال کرتے کہ ہمارا حافظہ بڑھ جائے گا، اس سے نیند نہیں آئے گی اور ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے. تو اس کا نقصان کل کو اس کو چھوڑنا شروع تو کر لیا ہے کچھ ٹائم کے لیے، لیکن اس کا جو چھوڑنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ چھوڑ نہیں پاتے. تو ایسے وہ نوجوان جو کہ اسٹڈی میں یا کسی بھی چیز میں اس کو یوز کرتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے، اس کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیے، جو یہ بہت سارے متس ہیں اس کو لے کے کہ چرس پینے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، نیند کا مسئلہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انفیکٹ جب آپ کینابیس یوز کرتے ہیں تو اس کا شارٹ ٹرم جو میموری ہے وہ لوس ہوتی ہے. اگر میں شارٹ ٹرم ایفیکٹس کی بات کروں تو شارٹ ٹرم میموری لوس ہوتا ہے. اس میں کنفیوژن ہے، اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کنفیوژن آپ کو ہوتی ہے، آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے، میموری پرابلم ہے. اور ایک بڑی چیز فیمس ہے اس کے بارے میں کہ 3H کے بعد ہم کرتے ہیں کہ ہیپی، ہائی اینڈ ہنگر. آپ جب اس کو لیتے ہیں تو آپ کو یوفورک فیلنگ آتی ہیں، آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ہائی فیل کرتے ہو. تو دوسرے اس کے علاوہ آپ کی آنکھیں جو ہے ان کا ریڈ ہونا، تھروٹ جو ہے اس کا ڈرائی ہو جانا، ڈرائی ماؤتھ، ڈرائی تھروٹ، آپ کو جو ہے وہ آئز ریڈ ہو جاتی ہیں، کوآرڈینیشن میں پرابلم آتا ہے. تو اس میں کہ یہ شارٹ ٹرم ایفیکٹس کی میں بات کر رہی ہوں. اور سم ٹائم اگر آپ کا ہیوی یوز ہے، آپ کی ڈوز زیادہ ہے، تو آپ کو پیرانویا، اس طرح کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں. پیرانویا ہے، ہیلوسینیشن ہے، ایون کہ سائیکوسس کے سمٹمز جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو کینابیس کے بارے میں ہے میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ اس میں اے موٹیویشنل سنڈروم جو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اے موٹیویشنل سنڈروم میں یہ ہے کہ آپ کے اندر موٹیویشن بالکل بھی نہیں رہتی کسی بھی کام کو کرنے کی. تو کینابیس کہنے کو، جیسے آپ نے کہا KPK میں بہت یوز ہو رہی ہے اور اس کا بہت وسیع طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور صرف KPK میں نہیں، پورے پاکستان میں، ایون کہ باہر UK، امریکہ، کینیڈا، دنیا بھر میں اس کا جو ہے وہ بدریگ استعمال کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ لیگل ڈرگ ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. اگر آپ ہیوی یوزر
یوزر ہیں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے وہ لا سکتی ہے آپ کی زندگی میں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آپ لے رہے ہو. جیسے بھی اسٹریٹ نیم کی آپ نے بات کی، چاہے وہ ویڈ ہے، چاہے وہ گردہ ہے، چرس ہے، شیش ہے، شیش آئل ہے، ڈفرینٹ اس کے نام ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ناموں سے لوگ اس کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کا دیکھیے اس طرح سے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کسی طرح سے بھی فائدہ نہیں ہے. صرف یہ کہ اگر آپ کے ڈاکٹرز یا میڈیکل اسپیشلسٹ اس کو پرسکرائب کرتے ہیں، وہ بھی میڈیسن کی صورت میں. اب جیسے فارماسیوٹیکل پاکستان میں اس ٹائم یہ الاؤ نہیں ہے، اس ٹائم بالکل الاؤ نہیں ہے. وہ ریکریشنل یوز کی میں بات کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا گڑبڑ کیا نا، مکس کیا. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو CBD ہے، جو کمپاؤنڈ کی میں نے آپ سے بات کی، اس میں جسٹ 0.3% THC ہوتا ہے، جو کہ اتنا ہارمفل نہیں ہوتا، بٹ وہ میڈیسن میں ہے کہ میڈیسن کا یوز ہے. اب ہم اس کو وہ کہہ رہے ہیں ان ترقی یافتہ ممالک میں ہے، جیسے کہ امریکہ ہے اور کینیڈا ہے. پاکستان میں اس ٹائم یہ اس کا پرسکرائب کوئی بھی سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹرز نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف کینیڈا میں اور امریکہ میں وہاں پہ پرسکرائب ہوتا ہے. بالکل ایسے یہاں بھی انلیگل ہے، امریکہ میں بھی انلیگل ہے، ہر جگہ THC انلیگل ہے، جس کو آپ کینابیس کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ کچھ چند جو میں نے آپ کو کہا کمپاؤنڈ ہے اس کو لیگلائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اگر آپ اس کا بہت ہیوی استعمال کرتے ہیں، بہت لانگ ٹرم اس کا یوز ہے، تو اس کے تو بے شمار جو ہے نقصانات ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی اسٹوڈنٹ یوز کرتا ہے اور اس کو پھر کوئٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا آیا کوئٹ کر سکتا ہے؟ بالکل کوئٹ کر سکتا ہے. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے نا کہ جو کینابیس شروع کا سٹیج ہے اور انیشلی سٹیج ہے، اس میں آپ آسانی سے کوئٹ کر سکتے ہیں. آپ نے صرف کسی اچھے ماہر نفسیات سے رجوع کرنا ہے. ان کے ساتھ اس میں شروع میں آپ کو کیا پرابلمز آ سکتی ہے، جیسے کہ نیند کا یا چڑچڑاپن، یا آپ کو موڈ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلمز ہو سکتی ہے؟ پرابلمز ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ سٹارٹ میں ہی لے رہے ہیں، آپ کیوں لے رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی فزیکل پرابلم تو نہیں ہے. جیسے میں نے ڈفرینٹ ڈیزیزز کی بات کی ہے، تو اس میں کوئی آپ کو بیماری تو نہیں ہے، پھر آپ اس کا کیوں استعمال کریں؟ پھر تو یہی ہے نا کہ آپ جو ہے اس کو ریکریشنل یوز کر رہے ہیں، آپ ڈیزائرڈ افیکٹ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نقصان تو ہوتا ہی ہے، آپ کی روٹین ویسی نہیں رہتی، آپ کا موڈ ویسا نہیں رہتا، آپ کے اندر وہ بے شمار علامات جو میں نے آپ سے کہا کہ شارٹ ٹرم پرابلم جو ہوتے ہیں وہ تو نظر آ ہی رہے ہوتے ہیں. اینڈ اوور آل یہ آپ کی پرفارمنس کو خراب کرتی ہے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور ہے، آپ کا فوکس نہیں رہ رہا، آپ کی میموری کا پرابلم ہو رہا ہے. تو ڈے ٹو ڈے یہ چیز پرابلم بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ یوزر ہیں، کبھی کبھار استعمال کر رہے ہیں اور آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، آپ کو چھوڑنا بھی چاہیے، تو اس کے لیے اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. KP کے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں چرس جیسے کہ خطرناک نشے کو ان کو کوئی نشہ ہی نہیں سمجھتے. مطلب وہ یہ سمجھتے کہ اس کے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ ان کو لگتا ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ وقتی طور پہ ان کو لگتا ہے. ایک تو ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے، یہ تو عام سی بات ہے، اس کا تو بہت بڑا ایشو ہے ہی نہیں، ہر دوسرا بندہ اس کا استعمال کر رہا ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر اس کا کوئی ایشو نہ ہوتا تو یہ FDA سے اپرووڈ ہوتی ایز اے ہول. جیسے ہم نے بات کی THC کی، جو کینابیس بھنگ کی شکل میں لوگ لے رہے ہیں، گردہ، چرس، اس طرح کی چیزیں، تو وہ کہیں بھی اپرووڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ اس کے بے شمار آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ کے کو لے کے نقصانات ہیں. تو یہ کسی بھی صورت آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو کینابیس ہے یہ فیٹ سولوبل ہے. فیٹ سولوبل یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں سیو ہو جاتا ہے. اب زیادہ عرصہ تک یہ رہتا ہے، سیلز اس کو سیو کر لیتے ہیں، کچھ لیور کے تھرو میٹابولائز ہو جاتا ہے، یوز ہوتا ہے، اور کچھ سیو ہو جاتا ہے. اب یہ کہ 3 منتھس تک یہ آپ کے بلڈ میں رہتا ہے. اگر آپ چھوڑتے بھی ہیں تو آپ کو وہ ڈیزائر افیکٹس ملتے رہتے ہیں سلولی، جس کی وجہ سے آپ کو اتنے اسٹرانگ وڈرالز نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس کہتے ہیں کہ اس کا تو نقصان ہے نہیں، ہم اگر چھوڑتے بھی ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ کینابیس کا استعمال کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اگر یوزر ہے تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. اگر ان کو ایک وقت میں لگتا ہے کہ یار ہم غلط کر رہے اور یہ کل کو اس کے ہم عادی بن جائیں گے، تو ان کو بہت سے نوجوان اس کو چھوڑ بھی چکے. لیکن وہ نوجوان جو کہ اس کا ریگولر یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ
نفسیاتی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح مین کامن ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. تو ان کا جو وہ لیول جو کہ پیشنٹ کی ایڈکشن میں مبتلا کر دیتی ہے، یوزر نہیں ہے وہ ایڈکشن ہے. اب اس کو ایڈکشن ہو گئی تو ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہونا چاہیے کیا؟ جہاں تک آپ نے بات کی یوزرز کی، تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے اگر آپ یوزرز ہیں، آپ بہت آسانی سے گھر پہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بالکل وڈرول سمٹمز ایسے ہیں جیسے اسموکنگ ہے، سگریٹ چھوڑنے سے ہوتے ہیں، تو یہ آسانی سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. زیادہ اس کے سویئر وڈرول سمٹمز نہیں ہوتے. پھر اگر دوسری کیٹیگری ہے، اگر آپ ایڈکشن میں آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے لانگ ٹرم اور ہیوی یوز کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے. ڈپینڈنسی مینس کہ آپ کو ایڈکشن ہے. اب آپ چرس کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے. آپ کا دن کا زیادہ تر ٹائم چرس کہاں سے لینی ہے، کہاں کیسے استعمال کرنی ہے، کب استعمال کرنی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو آپ کو افیکٹس آئے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اسی میں نکل جاتا ہے. تو اب ایڈکشن جو ہے اس کے اپنے بے شمار سمٹمز ہیں، جیسے کہ آپ کا سوشل وڈرول ہو جاتا ہے، آپ کی پرفارمنس اوور آل خراب ہو جاتی ہے، اور بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایک سوشل آئسولیشن کا آپ شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بے شمار پرابلم جو ہے یہ ایڈکشن کے اپنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ایفیکٹ میں جو ہے وہ سائیکوسز ہے. آپ کو لیور کا کینسر ہو سکتا ہے. جی، بہت سے ایسے نوجوان جو کہ چرس کی وجہ سے ان کو سائیکوسس ہو جاتا ہے، اور سائیکوسس کی وجہ سے ان کو اور مختلف بیماریاں ان کو جنم لیتی ہے. ہمارے سائیکیٹرسٹ کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص چرس کا استعمال کرتا ہے تو موسٹلی کامن ان کو نفسیاتی ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. بالکل نفسیاتی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ابھی میں نے بات کی کہ سائیکوسز ہے. سائیکوسز کیا ہے؟ اس میں آپ کو irrational beliefs ہوتے ہیں، بہت سارے ڈیلوژنز ہوتے ہیں کہ آپ کو شک ہوتا ہے کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوسروں پہ شک کرنا جس کو ہم پیرانوئڈ ڈیلوژن کہتے ہیں. پھر ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کراتے آگے جا کے اسکیزوفرینیا میں چینج ہو جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن، موڈ ڈس آرڈر جو ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ڈس آرڈرز، بہت سارے فزیکل ڈس آرڈر. آپ کا لیور کینسر ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تھروٹ کینسر ہو سکتا ہے، کینسر کا پرابلم. پھر آپ کو ارلی جو ایج میں برین کے جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اب وہ پارکنسن ہو سکتی ہے. تو یہ اتنی ہم اس کو لائٹ نہیں لے سکتے. موسٹلی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ چرس تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ بڑا اچھا نشہ ہے. یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ملنگوں والا نشہ ہے، کوئی کہتا ہے جی ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو وقتی طور پہ آپ کو یہ ریلیکس کرتا ہے، آپ ریلیکسیشن کی فیلنگز میں آتے ہیں، آپ تھوڑا ہیپی ہوتے ہیں، آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے، آپ ہائی فیل کرتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں یہ آپ کے لیے بے حد جو ہے وہ ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے. اگر کسی نوجوان کو چرس کے ساتھ ساتھ سائیکوسس کی بھی بیماری لگ جاتی ہے یا خدا نخواستہ اور کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو یہ قابل علاج ہوتا ہے اور یہ 100% ریکور ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہو جاتا ہے. ابھی یہ کہ کچھ کون سی نفسیاتی ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں موسٹ کامن؟ ابھی جیسے میں نے بات کی موسٹ کامن سائیکوسز ہے، اور سائیکوسز جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، آپ کی حرکات بہت ویئرڈ ہوتی ہیں، آپ کی تھاٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو. تو یہ ایک بڑی سیریس کنڈیشن ہے، آپ کا حقیقی دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہیں، پھر انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، اسٹریس ہے، اوور آل ریلیشن شپ ایشوز ہیں، مطلب بے شمار پرابلمز اس کے ساتھ منسلک ہیں. ساتھ ہی ساتھ فزیکل ڈس آرڈر کی میں نے بات کی تھی. ابھی آپ نے جو کوشچن کیا کہ کیا سائیکوسس ہے اور ساتھ میں ایڈکشن بھی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اب اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو اس کو پرائمری جو ڈائگنوسز ہے وہ سائیکوسس ہے. مثال کے طور پر وہ چرس لے رہے ہیں لیکن وہ پہلے سے ان کو بیماری لگی سائیکوسس کی، اور پھر بعد میں انہوں نے چرس استعمال کی، تو پھر ہو سکتا ہے سائیکوسس کا جو ہے وہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہو. ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میڈیسن کھانی ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے، آپ کے جینز میں ہے کہ نہیں. اگر تو دیکھیں جینز میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کی فیملی میں یہ بیماری ہے تو پھر آپ بہت بڑے رسک میں ہیں. ضروری ہے کہ آپ چرس کے قریب مت جاؤ، کیونکہ آپ کو یہ بیماری جلدی ہو سکتی ہے، کیونکہ سائیکوسس کوز کرتی ہے نا. ابھی پھر یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کے ڈس آرڈرز ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے، ساتھ میں آپ کو اینٹی سائیکوٹک بہت اچھی ہیں، سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتے ہیں، اس کے بہت اچھے سے علاج ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایڈکشن کا بھی علاج ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈپینڈنسی بہت ہائی ہے، اس سے پرابلمس ہو رہے ہیں، تو آپ کو فوراً جو ہے وہ کنسلٹ کرنا چاہیے، ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. اور ٹریٹمنٹ جو ہے منیمم 3 منتھس سے لے کے 4 منتھس تک بھی جا سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب کو موربڈ جو پرابلم ہے جو نشے کی وجہ سے ہوا آپ کو،
کہ وہ کتنا آگے جا سکتا ہے. جی بالکل, جیسے کئی لوگوں کو سائیکوسس ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ شیزوفرینیا میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو شیزوفرینیا کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میڈیکیشن ہے, پھر وہ لائف ٹائم میڈیکیشن ہے. لائف ٹائم میڈیکیشن. تو آئی تھنک یہ بہتر ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں. پریونشن زیادہ بہتر ہے کہ علاج میں آپ پڑیں اور پھر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس جو یو کے, امریکہ, کینیڈا سے جو کینابس کے ساتھ جو پیشنٹس آتے ہیں موسٹلی, وہ بھی سائیکوسس ان کو ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ لیگل ہے, اور ان سے بھی پیشنٹس مطلب ایڈکشن ان کو ہو جاتی ہے, سائیکوسس ہو جاتا ہے. تو وہ کتنے فیصد مطلب ان لوگوں کو, چونکہ وہاں پہ وہ ایک چیز لیگل ہے اور پھر بھی اس کی ایڈکشن ہو جاتی, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لیگل ہے اور اس کی ایڈکشن ہو سکتی ہے. دیکھیں ابھی یہاں کبھی آپ نے سنا ہے کہ انٹرنیٹ یوز کرنا ایلیگل ہے؟ نہیں سنا. کبھی کسی نے کہا کہ آپ انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے, آپ موبائل یوز نہیں کر سکتے, آپ کرتے ہیں اور اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایڈکشن از اے ڈیزیز. اب میں یہ کہتی ہوں کہ لیگل اور ان لیگل ہونے کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیزیز ہے, یہ آگے جا کے اتنے پرابلمس کرتی ہے, آپ ایڈکشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اور ایڈکشن آپ کے اندر موجود ہے, اس کی ٹینڈنسی آپ میں موجود ہے. وہ بھی فیملی میں ڈیزیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کریں گے, آپ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ڈرگز یوز کریں گے تو آج نہیں تو کل, اگر آپ کی ایڈکٹیو پرسنالٹی ہے تو آپ کو ایڈکشن ہوگی, اور ایڈکشن کے ساتھ یہ بے شمار پرابلم جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے وہ آپ کی لائف میں آئیں گے ہی آئیں گے. تو لیگل یا ان لیگل ہونا یہ تو ایک الگ میٹر ہے, اور دیکھیں وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ چرس استعمال کرتے ہیں اور آپ ہیوی مشینری یوز کرتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کا فوکس ہی نہیں ہے, آپ کی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے. تو اس میں بہت سارے اور بھی آپ کریمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکتے ہیں, اس لیے انلیگل بھی ہیں. ادر دین دیٹ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. چرس چھوڑنے کے بعد جسم پہ کیا تبدیلیاں آتی ہے, مطلب آپ کو مینٹلی طور پہ یا جسمانی طور پہ آپ میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ جب آپ سٹارٹ میں, جب آپ ایڈکٹ نہیں ہوتے, آپ چرس استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہنگر بڑھ جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو بھوک لگنا ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ چرس بھی لے رہے ہیں, آپ ہیوی ڈوز میں لے رہے ہیں, لیکن اب آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ جب چیزیں چھوڑیں گے, آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا, تو آہستہ آہستہ آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا, آپ کی ایپیٹائٹ بہتر ہو جائے گی, آپ کی سلیپ بہتر ہو جائے گی, اور آپ کی ہیپی ہارمون جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں وہ بھی بننا شروع ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب آپ کینابیس استعمال کرتے ہیں تو جو بھی ریسیپٹرز ہمارے برین میں موجود ہوتے ہیں, کینابیس جو ہے وہ برین پہ افیکٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی, تو جو بھی ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ وہ جیسے ہی بائنڈ کرتے ہیں نا کینابیس جو ہے کینابینوئڈس ریسیپٹرز کے ساتھ, تو آپ کا ایک ہیپی ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں. وہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس ٹائم, اور آپ کو یوفورک فیلنگ آتی ہے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ریسیپٹرز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کا جو نیچرل ڈوپامین ہے وہ بننا کم ہو جاتا ہے. اب آپ کو ہیپی رہنے کے لیے چرس جو ہے وہ لینی پڑتی ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو ڈوز بھی بڑھانی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کو وہی سیم ایفیکٹس چاہیے. تو اس کا موڈ سے بڑا جو ہے وہ گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ کے لائف میں ہیپینس ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو ایک ایک کر کے آپ کا موڈ بھی بہتر ہوگا, کیونکہ آپ کا نیچرل ڈوپامین بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا جو ہے جیسے ایکسرسائز بتاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا نیچرل ڈوپامین بنتا ہے. آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, سلیپ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, بھوک بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اوور آل جتنے بھی پرابلمس ڈرگز نے کیے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ چرس کے عادی ہے, وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جیسے کہ فرسٹ اسموک اور اینڈ والا اسموک, جیسے کہ پہلا جو اسموک ہے اور اس کے بعد جو دوسرا آخری اسموک ہے وہ 2 سال ہو, 3 سال ہو یا 5 سال ہو, اس کے بعد جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جو مزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور مریض کراس ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اس کی جو اگر ٹائم پہ علاج کیا جائے تو یہ کتنا بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کراس ایڈکشن میں ہی نہ جانا پڑے, اور آپ ادھر سے ہی اس کو کوئٹ کر دیں, اور آپ ایک علاج کے بعد ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. دیکھیے بہت ہی سمپل سا فینومینا ہے کہ جتنا اب نقصان بڑھ جائے گا, ڈیمیج بڑھ جائے گا, اتنی آپ کو محنت کرنی پڑے گی ریکوری کے لیے. اگر آپ ٹائم سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ریکوری بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کا ڈیمیج بھی کم ہوگا.
جب بھی ایڈکشن ہوتی ہے تو لائف میں کرائسز آتے ہیں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، سوشل لائف، اوور آل آپ کی ایز اے ہول زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ایز اے ہول لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور جو چیزیں اس وقت ایڈکشن نے جو ایکٹیویٹیز لے لی، وہی ساری چیزیں اب آپ کی لائف میں واپس آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ حقیقت ہے، اس کا بالکل علاج موجود ہے. آپ کو ٹریٹمنٹ لینا چاہیے جب آپ کو لگے. آپ بالکل ویٹ مت کریں کہ اب سائیکوسس تو نہیں ہوا مجھے. بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب میں تو ابھی ٹھیک ہوں نا، صرف مجھے طلب ہوتی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مجھے تو سائیکوسس نہیں ہے. لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ کو سائیکوسس بھی ہو سکتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ ٹائملی ٹریٹمنٹ کریں. دو طرح کے پیشنٹ ہیں، ایک یوزر ہے اور ایک ایڈکٹ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ایک یوزر ہے، وہ اس کو ہم ٹریٹمنٹ میں لائے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، کتنے ٹائم منیمم میں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ایک وہ نوجوان جو کہ ایڈکشن اس کو فل ہو گئی، اس کو کتنا ٹائم آپ کی ریہیب میں اس کو لگ جاتا ہے. ایک چرس کے پیشنٹ کو پیشنٹ کو ڈیٹاکسیفیکیشن 3 months میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اسٹور ہو جاتی ہے. جو آپ کے آئل مالیکیول ہوتے ہیں، یہ فیٹ سولوبل ہوتی ہے، وہ آپ کی باڈی میں سیو رہتی ہے. 3 months لگتے ہیں کہ وہ یورین کو کلین کرے گی. تو ڈیٹاکسیفیکیشن کا اگر آپ نے مائنڈ بنائے تو اتنا تو آپ کو منیمم رہنا ہوگا. لیکن وہ نوجوان جو کہ کبھی کبھار یوز کرتے ہیں اور اس کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ گھر پہ بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں خود سے، اور آؤٹ ڈور بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے وڈرالز اتنے سویئر نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کو ہمت کرنی ہوگی. کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں، سائیکالوجسٹ سے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں کاؤنسلنگ سے نہیں ہو رہا تو پھر ان کو سائیکیٹرسٹ سپورٹیو میڈیسن دیتے ہیں. اس کا کوئی خاص ایسی میڈیسن نہیں ہوتی ہیں جیسے اوپیوائڈس کی ہوتی ہیں یا آئس کے پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں. اس کے لیے جیسے آپ ان کو سپورٹیو میڈیسن دیتے ہیں کہ ان کے جو وڈرالز تھوڑے بہت ہیں وہ ان کا موڈ بہتر ہو جائے، اینڈ دیٹس اٹ. آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں جو کم ترین عمر کے جو آپ کی ریہیبلیٹیشن میں مطلب آتے ہیں، منیمم ہم نے دیکھا ہے کہ 14 ایج جو کہ بہت ہی کم ایج ہوتی ہے. ایسے نوجوان جو کہ کینابس کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی جو ریکوری ہے بنسبتاً ایک 60 سال والا پیشنٹ ہے اور ایک 14 سال والا پیشنٹ ہے، اس میں کتنی ریکوری میٹر کرتی، کتنی جلدی ایک پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے مختلف پہلو ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو بچے بھی کرتے ہیں، صرف کم عمر کے نوجوان نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 12 سال کا بچہ وہ بھی چرس، بہت سارے ایسی کیسز آئے ہیں. 8 سال کا بچہ اب بہت چھوٹا ہوتا ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی یوز کر رہا ہے، محلے میں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے، کسی نے سگریٹ پلا دیا، کسی نے لا دیا، وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو اس چیز کا عادی کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی ریکوری کی. جو بچے ہوتے ہیں نا، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ بات کو مانتے بہت مشکل سے ہیں. یہ ایک چیز ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، موٹیویشن ان کی کم ہوتی ہے بنسبتاً ان لوگوں کے جو ایڈلٹ ہوتے ہیں، جو 30 سال 40 سال بچے، وہ ان کی موٹیویشن ہائی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن جو کم ایج کے بچے ہوتے ہیں، یہ ٹین ایجرز ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ ان کو لگتا ہے کہ ابھی تو ہم ٹھیک ہیں، اس کے نقصان نہیں ہوں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے وہ چیز ایکسپیرینس نہیں کی. تو ان کی موٹیویشن کم ہوتی ہے، لیکن ریکوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر ان کی موٹیویشن پہ کام کیا جائے، اگر تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جائیں تو ریکوری بہتر ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ بچے ہیں، ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے، ڈیمیج اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے. لیکن جو زیادہ ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن تو اچھی ہوتی ہے، بٹ ریکوری میں ٹائم لگتا ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ 15-20 سال سے چرس یوز کر رہا ہے تو باڈی میں ڈیمیج بھی تو اتنا ہے نا، تو اس میں وقت لگ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی موٹیویشن اچھی ہوتی ہے. پاکستان میں کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو چرس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرتے، اور ان کو جب وقت گزر جاتا ہے اور ان کو کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر ہو جاتے تب خیال آتا ہے کہ اب ان کا علاج کیا جائے؟ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو چرس کو نشہ نہیں سمجھتے اور ان کا ٹریٹمنٹ بالکل نہیں ہوتا. ہمارے پاس بہت کم پیشنٹ آتے ہیں جو کینابis کے ساتھ آتے ہیں، جو ہارڈ ڈرگس کی طرف ہیں، جسے ہیروئن ہے، وہ چرس سے چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے ہیروئن یوز کرتے ہیں، آئس پہ چلے جاتے ہیں، ان کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی چرس استعمال کی ہے، 30 سال 40 سال بعد ان کو سائیکوسس ہو گیا، میموری کا ایشو ہو گیا، پرابلم بہت زیادہ ہو گئی، بہت ارلی ایج میں جو ہے وہ ان کو الزائمر ڈیزیز اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو وہ ہماری طرف آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چرس جو ہے وہ نشہ ہی نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے. اور گھر میں جیسے اگر پیشنٹ اگریسو ہو رہا ہے، چڑچڑا بن ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اس چیزوں کو تو اگنور کیا جاتا ہے جب تک پرابلم بہت زیادہ بڑھ نہیں جاتا.
تو بہت سارے جو چرس کے پیشنٹ ہیں وہ کم ہی آتے ہیں. زیادہ تر یہ کہ آئس کے یا اپیوئڈ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اور جب بگڑ چکی ہوتی ہے حالت تب آتے ہیں. اگر کسی کو اپنے بچے پہ شک ہو یا ان کو ایسی کوئی سمٹمز نظر آئے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ چرس کا عادی ہے, ایسی کون سی نشانیاں ہیں جس سے ارلی سٹیجز پہ ہی بچوں کو پکڑا جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے؟ میں نے شروع میں بات کی تھی انٹاکسیکیشن کی, جو شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہے, جس میں ڈرائی ماؤتھ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا تھروٹ ڈرائی ہو رہا ہے, آپ کی آئز ڈرائی ہو رہی ہیں, آپ کی آئز ریڈ ہو رہی ہیں. وہ آپ نے گانا بھی سنا ہوگا, خیر اس میں سانگز بھی بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ. تو آئز جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہیں, آپ کی کوآرڈینیشن میں پرابلم ہو رہا ہے, کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. اور ایک بڑی چیز کہ ٹائم جو ہے ان کا ٹائم اور افیکٹ اس پہ بہت اثر ہوتا ہے, اور بہت ہیپی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان یوزول, پہلے تو یہ بالکل نارمل تھا, اب ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اتنے خوش کس لیے ہیں, اور بہت زیادہ بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. میں نے آپ کو 3H کی بات کی تھی, ہیپی, ہنگر اور ہائی. ٹھیک ہے, تو وہ جسے کہتے ہیں ملنگوں والا, مست رہتے ہیں, مست ہوتے ہیں, عجیب سی باتیں کریں گے, اور بڑے بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی. باتیں آپ سنیں گے اور آپ کو لگے گا کہ واقعی کوئی بات ہے, بٹ ایکشن نہیں ہے. آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں, باتوں میں بڑی شیخیاں ہوتی ہیں, لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوگا. وہ بڑی بڑی باتیں آپ کو کریں گے, ہم یہ پروجیکٹ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. اور بہت سارے آرٹسٹ بھی جب انہوں نے کوئی سانگ لکھنا ہوتا ہے, گانا ہوتا ہے, تو وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ذرا آئیڈیاز بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان پہ پھر ایکشن نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ یہ موٹیویشنل ہے, موٹیویشن زیرو ہوتی ہے. تو ان کی باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں بٹ ایکشن زیرو ہوتے ہیں. تو یہ کچھ سمٹمز ہے. اور دوسری دیکھیے, روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ پورا دن آپ کا جو ہے وہ اسی چیز میں گزر جاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے لینا ہے, کب استعمال کرنا ہے, اب اس کے جو افیکٹس ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے, اب انہیں ٹھیک کیسے ہونا ہے. انہی چیزوں کے اوپر زیادہ تر ٹائم ہوتا ہے. ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ہمارا بچہ چرس کا؟ اگر یہ سمٹمز آپ کو نظر آ رہے ہیں, بیول ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو بھی میں نے ذکر کیا, یہ علامات ہیں, یہ علامات ہے, تو ڈوپ ٹیسٹ ہے. آپ لیبارٹری میں جائیں, کسی بھی اچھی لیبارٹری میں, اور ان کا ٹیسٹ کرائیں. اس میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے ڈرگس لے رہے ہیں. اس میں جو رپورٹ میں آتا ہے اس میں THC مینشن ہوتا ہے. تو THC جو ہے وہ کیمیکل ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کینابینوئڈس کا, تو یہ کمپاؤنڈ ہے, یہ جو ہے وہ یوفورک افیکٹ کرتا ہے. اگر THC پازیٹیو ہے تو دیٹ مینس کہ یہ چرس استعمال کرتا ہے. پاکستان میں یہ اتنی آسانی سے میسر ہے؟ جی بالکل, اتنی آسانی سے میسر ہے. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم تو اپنے بچے کو بڑی اسٹرانگلی مانیٹر کر رہے ہیں, ہم خود اس کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, خود لے کے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے دوست کون سے ہیں. کین یو امیجن کہ اسکول کی کینٹین سے بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, ہر کالج سے آپ کو مل جاتی ہے, ہر کینٹین میں آپ کو مل جاتی ہے, ہر شاپ سے آپ کو مل جاتی ہے, ہر جو ہے وہ گلی کونے نکر سے آپ کو یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے. میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی, اس میں ایک کلائنٹ اپنی سٹوری شیئر کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں جو ہوں ڈرگس پہ لگا ہوں اپنے یونیورسٹی کی کینٹین سے, کہ مجھے وہاں سے ڈرگس میں نے استعمال کرنا شروع کیا. اور وہ وہی پہلا چرس کا سگریٹ تھا کہ میں کینٹین میں گیا ہوں, وہاں 2 لوگ جو ہے وہ یوز کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا ادھر آؤ, کیونکہ میں سمپل اسموکنگ کر رہا تھا پہلے. تو کہتے کہ مجھے انہوں نے کہا یہ ٹرائی کرو, کہ میں نے وہاں سے ٹرائی کیا میری کینٹین سے, اور 1-2 دن انہوں نے فری دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے پیسے لینا شروع کر دیے. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب پیرنٹس بالکل یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بچے کو یہاں سے اسکول چھوڑا, اسکول سے گھر لیے تو ہمارا بچہ سیو ہے. اسکول سے وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا چیزوں کو. اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ ایسی کریں, ایسی مینٹین کریں کہ وہ آپ کے ساتھ پرابلم شیئر کرے. اگر آپ کو اس کا بیہیویئر ان یوزول لگتا ہے یا کچھ آپ کو اسمیل آ جاتی, چرس کی تو اسمیل بھی آ جاتی ہے نا, آپ کو اسمیل آ جاتی ہے کوئی ایسی چیز, تو اس کو بٹھائیں, اس کے ساتھ بات کریں. تو یہ بہت بڑے لیول پہ اور بہت آسانی سے ملنے والی جو چیز ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا اپنا ایک پیشنٹ ابھی میرے پاس ایڈمٹ ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو آن لائن اویلیبل ہے, آپ کو کہیں جانا ہی نہیں ہوتا, آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جاتی ہے. آپ نے جسٹ ایک میسج کرنا ہے, وہ گھر میں پھینک دیتے ہیں کہیں بھی. گھر والوں کو خواب آئے گا, گھر والوں کو تو پتہ نہیں ہے نا بالکل بھی. اور ایک چیز اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچہ جو ہے فریگرینسز بہت زیادہ یوز کر رہا ہے, وہ بائی کر رہا ہے ماؤتھ, کیونکہ اس میں اسمیل آتی ہے تو اس کے لیے فریشنرز یوز کر رہا ہے, یا وہ باڈی سپرے زیادہ یوز کرنا شروع ہو گیا. گھر میں انٹر ہوتے ہی اس کے منہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسمیل کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. واش روم چیک کریں, اور واش روم میں چیزیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب پیرنٹس جو ہے وہ بیچارے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح سے. تو بس یہ ہے کہ میرے خیال سے ایک تو یہ بیہیویئر ہے آپ کا, دوسرا ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, ان کے بیہیویئر کو دیکھیں. سب سے کامن جو چیز ہے یہ سمٹمز ہیں.
لائک اب یہ ہے کہ اسمیل کو ختم کرنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں, لائک آپ ماؤتھ فریشنر یا جو ہے وہ آپ اسپرے یوز کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو سمٹمز ہیں جس طرح آپ کی آئز جو ہیں وہ ریڈ ہو جاتی ہیں, آپ کا بیہیویئر انیوزل ہو گیا, آپ کا موڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا ایک دم سے, یہ پیٹرن چینج, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ نا میں پیرنٹس کو اسپیشلی مدرس کو بہت ضروری ٹپ دینا چاہوں گی, اگر وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں ان سمٹمز کے ساتھ جو میں نے آپ سے کہا, اور آپ اپنے بچے سے بات کرتے لیکن وہ بات نہیں رہے ہوتے, وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ استعمال نہیں کرے, تو آپ دیکھیں کہ کپڑے تو سبھی دھوتے ہیں, یا آپ کی میڈ دھوتی ہیں یا آپ خود دھوتی ہیں, تو آپ ان کی پاکٹس چیک کیا کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پورے اسٹارٹ میں پیکٹس تو خریدتے نہیں ہیں, اگر انہوں نے سگریٹ لیا تو انہوں نے ویسے ہی لے کے پاکٹ میں ڈال دیا, اور اس میں جو ٹوبیکو کے پیسز ہوتے ہیں وہ ان کی پاکٹ کی جو باٹم ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں. آپ نے بہت کینلی ان کو آبزرو کرنا ہے, چیک کرنا ہے, اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں بھی تو وہ جو لیوز ہوتے ہیں ٹوبیکو کے اس کے مارکس جو ہے وہ آ جاتے ہیں یلو کلر کے, وہ آپ دیکھ لیں. دوسرا یہ جو چرس کی ہم بات کریں, اس کی بڑی اوڈ اور بڑی عجیب سی جو ہے اس کی اسمیل ہوتی ہے, آپ اسمیل کو چیک کر لیں, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لگا ہوا ہو سکتا ہے. سب کیسز میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ کیسز میں ہے کہ آپ اس کو دیکھیے گا. میرے خیال سے یہ ٹپ جو ہے یہ بہت کام آنے والی ہے. اور ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کپڑے چیک کیے, ہمیں یہ چیز ملی, ہمیں جو ہے ماچس مل گئی, ہمیں لائٹر مل گیا, ہمیں واش روم سے یہ چیز ملی, اوپر کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی براؤن کلر کی. تو پیرنٹس آبزرو کرتے ہیں. تو جو ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بھی ٹرائی کیجیے, مے بی آپ کو جو ہے وہ کلو مل جائے, تو آپ جو ہے مزید اس پرابلم کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارے جو ویل سٹینڈرڈ آج کل جو اسکول ہے, بہت ایلیٹ اسکول جس میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں پہ کینابیس کا بہت زیادہ مطلب عام ہے. فیملیز کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ بچے چرس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی بھی فیملی یہ نہیں کہتے انتظامیہ کو یا اسکول کے جو ہے نا وہ اونرز کو کہ آپ اپنے بچوں کا, جیسے کہ 18 ایج کے بچے ہیں یا آپ کے ٹیچر ہے, آپ کے جو چوکی دار ہے, ان کا ویکلی بیسس پہ, ویکلی نہ ہو 2 ہفتے میں نہ ہو, ہم مہینے کے بعد کوئی ان کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہو, تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارے میں کوئی ٹیچر یا بچہ یا کوئی ایسا کوئی یوز کر رہا ہے. تو یہ ایک بیٹر آپشن ہو سکتا ہے. بالکل بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ یا جو ہے 15 ڈیز کے بعد ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے, ڈرگ اسکریننگ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور یس بہت سارے تمام اسکولز ہیں. بالکل, یہ تمام اسکولوں میں تو یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی اور پرائیویٹ اسکولوں میں بھی یہ ایک اگر ہفتے میں نہ ہو تو 2 ہفتے کے بعد تو ہر ان بچے کا جن کا بیہیویئر چینجز ہو, جو تعلیم میں وہ زیادہ آگے نہ جاتا ہو, تو ان کو ہر ٹیچرز کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. ٹیچرز کا بھی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اسکول میں کم سے کم 1 یا 2 سائیکالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے. جی, آپ کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ وہ اس کا بیہیویئر نہیں ہے, اس کا فوکس نہیں ہے, وہ اس کی عجیب سی حرکات ہو گئی ہیں, تو آپ کے جو اسکول ٹیچر ہے, جو آپ کا کلاس ٹیچر ہے, وہ سائیکالوجسٹ کے پاس اسیسمنٹ کے لیے ریفر کریں. اور وہ سائیکالوجسٹ بھی اتنے ٹرینڈ ہونے چاہیے, ایڈکشن اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سائیکالوجسٹ کو جو کلینکل سکلز کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر ایڈکشن ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس حد تک ہو سکے اپنے لیول پہ کام کریں, منیمائز کر سکیں اس چیزوں کو. اب اگر ہر اسکول میں سائیکالوجسٹ موجود ہے, آپ بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ اسیس کرتے ہیں, ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں, تو دیکھیں بہت حد تک یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے. آپ سٹارٹ سے ہی اس چیز کو ختم کر دیں تو آگے چیزیں نہیں بڑھیں گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے اسکولس میں. چرس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ پاکستان کو ہم کیسے ڈرگ فری کر سکتے ہیں؟ بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ مطلب آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر یہی ہے کہ آپ مزید رولز کو اسٹرکٹ کر دیں, سزائیں اسٹرکٹ ہونی چاہیے. ہم نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں نا کہ اس کے پاس چرس ہے تو کوئی بات نہیں, شراب ہے تو وہ تھوڑا آپ کو پرابلم لگ رہا ہے, یا ہیروئن ہے تو آپ کو پرابلم لگ رہا ہے. ہر طرح کے ریکریشنل ڈرگز جو ہے نا اس پہ جو ہے سخت سزائیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. اگر سزا ہے, دیکھیں ہمارا جو معاشرہ نا یہ ایک ہی کام ہے کہ سزا سے بچنے کے لیے پھر بھی اپنے بیہیویئر کو کچھ نہ کچھ چینج کر لیتا ہے, ادروائز چینج کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے. وہ نوجوان جو کہ چرس کے عادی ہے اور ان کے ساتھ پولیس والے اور ہمارے جو نارکوٹکس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ اگر چرس پکڑ لیتے اور وہ ان کو 9C, اگر آپ کو پتہ ہو, ایک 9C کا پرچہ کاٹ دیتے ہیں,
ایک گرام ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر 100 گرام ڈال دیتے ہیں. کل کو ان کی ضمانت ہوتی ہے, 2-3 دن یا 4 دن کے بعد ان کی ضمانت پکی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ ایک پراپر یہ ہو جائے کہ اگر کوئی بھی نشے کا مریض یا ان کا عدالت میں کیس لگتا ہے تو اس کو جیسے کہ اس کی ضمانت ہو جائے یا اس کو ایز اے سزا کے طور پہ آپ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی اس کو بھجوایا جا سکتا ہے. جیسے کہ باہر ملکوں میں اگر کوئی بھی نوجوان جیسے کہ نشے کا عادی ہو تو ان کو سزا کے طور پہ ایک تو ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو ایک فائدہ ہو جاتا ہے اس چیز سے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے ڈرگس کے علاج کے لیے مختلف ایجنسیز مختلف ادارے مل کے کام کرتے ہیں. یہ کوآرڈینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگے کہ کسی کو نشہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ ڈیزیز ہے, ڈیفینیٹلی اس کو علاج کی ضرورت ہے. اگر کوئی پکڑا جاتا ہے نشہ کرتے ہوئے تو اس کو آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ریفر کرنا ہے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے. اب جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی چین ہوتی ہے. جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے لیا, کیسے لیا, فلاں جگہ ڈیلر تھا, یہ ڈیلر کا نام تھا, یہ اس کا پتہ تھا. تو کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہے. چلے اگر 100% نہیں تو کسی حد تک تو آپ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں, کسی حد تک آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان کو ڈرگ فری کرنا مشکل ہے بٹ یہ ناممکن نہیں ہے. ناممکن کام تو بالکل بھی نہیں ہے, ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اور مل کے کام کرنا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. آج ہمارا جو بوڈ کاسٹ تھا وہ کینابis, کینابونائڈس, وہ نوجوان جو کہ کینابس کا استعمال کرتے ہیں یا ان کے پیارے اس کا استعمال کرتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس سے آپ کے بچوں کو نفسیاتی ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. ایک بچہ سفر کرتا ہے, اس کے ساتھ پوری فیملی سفر کرتی ہے. اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا چرس جیسی لت میں مبتلا ہے یا ان کو آپ کو شک ہے تو جلد سے جلد ان کو کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں.